مصطفیٰ کے ہم پلہ نہیں بلکہ البدایہ والنہایہ والیوم 2 میں اور پیج نمبر 632 میں آپ دیکھیں امام ابن کثیر فرماتے ہیں مصطفیٰ 1 سال سے لے کے 10 سال کی عمر کے درمیان ہے اور اللہ پاک نے فرشتوں کے ذریعے سے ارشاد فرمایا اس چھوٹے حسین خوبصورت مصطفیٰ کو ایک پلے پر رکھو اور پوری امت کو ایک پلے پر رکھو میرا نبی بھاری ہو جائے گا البدایہ والنہایہ ابن کثیر پوری دنیا مانتی ہے. توجہ دیجیے ووجدک ضالا فہدی حبیب مکرم آپ کو اپنی محبت میں اپنے گم پایا تو ہدایت راہ دیا. ووجدک عائلا فاغنی اور آپ کو ہم نے ظاہری طور پر دست پایا تو غنی کر دیا بے نیاز کر دیا سخی کر دیا. ارے جس کا غلام عثمان غنی اس کا آقا عائل کیسے ہو. ووجدک عائلا فاغنی فاما الیتیم فلا تقہر. اسی آیت کا جواب مل یتیم کو آپ جھڑکیے گا نہیں. یہ لوگوں کا تصور ہے کہ آپ یتیم ہیں لیکن توحید کا تصور ہے کہ آپ مرکز مدد یتیم ہیں یتیموں کی مدد کے مرکز ہیں. اور واما السائل فلا تنہر اور یہ لوگوں کا تصور ہے کہ پیٹ پہ پتھر باندھتے ہیں تو ان سے کیا مانگنا لیکن توحید کا تصور ہے کہ جو مانگنے آئے جھڑکنا نہیں دے دینا. واما السائل فلا تنہر اس کے بعد واما بنعمت ربک فحدث اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا بتائیے. ابھی ہم نماز پڑھیں ایک بھی ایسا لفظ بتائیے جس میں خدا کی شان نظر آئے. ہر لفظ میں مصطفیٰ کی شان نظر آئے. اس پورے سورہ میں نبی کی شان نظر آئے. اس پورے سورہ میں وصف مصطفیٰ تو آئینے نماز میں افضل العبادات میں جب بندہ شان محمدی کا تذکرہ کرتا ایک امام پڑھتا لاکھوں کا مجمع عرب کو تصور میں لے آئیے سورہ والضحیٰ کی تلاوت ہو رہی ہے ترجمہ آپ سن رہے ہیں بتائیے اللہ اکبر کہتے ہوئے اللہ بہت بڑا ہے سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد جب والضحیٰ کی سورت کوئی امام پڑھتا ہے تو کیا اس شاہ مصطفیٰ اور عاشق رسول کا کی آدمہ اور محبت کیا اس بات کا فیصلہ نہیں کرتی کہ آئینے نماز میں جس رسول کا جس محبوب کا تذکرہ ہو اور یہ نماز کنٹینیوٹی کے ساتھ مومن پر فرض ہے قیامت تک کسی پر ساقط نہیں ہو سکتی تو یہ طے ہو گیا کہ توحید نے فیصلہ کر دیا ہے کہ مصطفیٰ کی وہ شان ہے کہ حدیث میں ضعیف کا پہلو لا سکتے ہو. قرآن نے جب فیصلہ کر دیا تو اب توحید ہی فیصلہ ہو گیا ہے کہ کیا شان محمدی جشن محمدی ذکر محمدی یہ توحید ہے یہ قرآن ہے یہ اللہ کا فرمان ہے اس سے کسی کا اعتراض ہونا یہ بے ایمانی ہے یہ بے توحید ہے. بہت ایسے سورہ ہیں جس کا صرف ترجمہ ہم کر رہے ہیں تو آپ کو مزہ آ جائے گا. بس میں ایک عظیم الشان عنوان سے دو جملہ بول کر ختم کر دوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ کوئی بھی بات آئے اگر اس میں شان کا پہلو نہ ہو تو فوراً ریجیکٹ کیجیے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا کلمہ صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول صرف لا الہ الا اللہ نہیں ہے بلکہ محمد الرسول اللہ ہے. آپ کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بھی ہے. اسی لیے آخری آیت لیجیے مزہ آئے سورہ توبہ آیت نمبر 62 نوٹ کیجیے گا. ویسے میں یہی رہتا ہوں آپ مقرر سمجھ کے مت سنیے. الحمدللہ ہم آپ بھی جیسے خادم ہیں دین کی خدمت کرتے ہیں مقرر میں ہم اس لیے دھیان دیجیے گا. اس طرح مت سنیے گا وہ بول کر کیا کہ چلے گا ایسا نہیں. اگر سمجھ نہیں ہم کو بلا لیا سورہ توبہ آیت نمبر 62 میں اللہ پاک فرماتا ہے میرے بندوں سے مراد ہے مومنوں. اس پر کسی کا اعتراض نہیں کرنا چاہیے. ہم نہیں کہہ رہے میرے مریدوں نہیں اے مومنوں. اللہ پاک فرماتا اے مومنوں اگر اللہ رسول میں نوٹ کیجیے گا اگر اللہ رسول میں تمہیں راضی کرنے کے بارے میں دل فیصلہ کرنا چاہے کہ کس کو راضی کرنا تو پریشان مت ہو. خدا کا فرمان سنو واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ ان کانوا مؤمنین. ایمان کی شان یہ ہے کہ تو میرے حبیب کو راضی کر دے میں راضی ہو جاؤں گا. قرآن کہنا دنیا چاہتی ہے اللہ راضی ہو جائے. ہم بھی نماز پڑھتے ہیں اللہ راضی ہو جائے. ارے بس دعا کی سورہ نہیں پڑھتے ہیں تو یہ بھی سوچتے ہیں اللہ راضی ہو جائے.
لیکن اللہ کا مطالبہ توحید کا تقاضا یہ ہے کہ نہیں، تو ڈائریکٹ مجھے راضی مت کر۔ سورہ شورى پارہ نمبر 25 آیت نمبر 53 اللہ پاک فرماتا ہے ما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب ويرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء انه عليم حكيم۔ کہ اے لوگوں سنو، تمہاری شان ہی نہیں ہے کہ تم رب سے ڈائریکٹ بات کر سکو، یا رب تم سے بات کرے۔ رب تو بات کرتا ہے تو نبی سے بات کرتا ہے۔ اس کو میں ہمیشہ بولتا ہوں، ہم سب کی پہنچ، بشر کی پہنچ خیر البشر تک، اور خیر البشر کی پہنچ خدا تک۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ شاید ایک لفظ سمجھ لیں، محبت سے دعا دے دیجیے گا، اور سمجھ تو قرآن ہم پڑھ رہے ہیں، حدیث بھی ابھی نہیں گئے۔ اللہ اور رسول میں اگر تمہیں راضی کرنے کا مسئلہ ہے تو رسول کو راضی کرو۔ کیسے رسول نہیں کیسے کی بات، ایسا ڈر جاتے اور ایسا ڈرا دیتے۔ اسی لیے میں معاشرے میں ایک جملہ بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہمارے نوجوان بھی گورا منڈل میں کہا کہ کیس آیا کہ ایک لڑکی نے ہندو کو لے کر بھاگی، اور آپ میڈیا میں بھی پڑھتے ہیں۔ بھاگنے کی وجہ بتاؤں، ہمارا بچہ ہے جو بہن بیٹھی ہوئی ہے، اس کے سامنے بولتا اللہ شرک معاف نہیں کرتا، باقی سب معاف کرنا۔ تو ایک بہن کو ایک تصور ملتا، لو میرج کرنا تو شرک نہیں لگ رہا ہے، چلو لے کے بات کرتے ہیں، گناہ ہے۔ یہ دیکھیے، یہی ہے بے دینی۔ شرک کسے کہتے ہیں؟ کھول کر بتا، کیا اکول ہو جانے سے، دکھنے سے، ایک لفظ اللہ کے لیے بھی ہو، ایک لفظ اللہ کے علاوہ کے لیے بھی ہو، تو بھی ایک دکھ جائے تو کیا شرک ہو جائے گا؟ نوٹ کیجئے، ایک لفظ بولتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں اللہ کے نام کے ساتھ ساتھ رحمان بھی ہے اللہ کا نام، اور رحیم بھی ہے نا؟ توجہ دیں، رحیم بھی اللہ کا نام ہے۔ دعا نہیں کرتے یا اللہ یا رحمان یا دعا۔ نوٹ کیجئے قرآن پاک، ہم تفسیر الآیت بالآیت کر رہے ہیں، نوٹ کیجئے قرآن فہمی۔ اللہ کا نام رحیم ہے، سورہ توبہ لاسٹ اینڈ فرسٹ آیت کریمہ یعنی 118 آیت نمبر 118 سورہ توبہ پارہ نمبر 11 میں اللہ پاک فرماتا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ کہ ایسا رسول آ رہا ہے جس رسول کا نام عزیز ہے، جس رسول کا نام رؤوف ہے، اور جس رسول کا نام رحیم ہے۔ پارہ نمبر 3 کے آیت کریمہ واللہ عزیز، اللہ عزیز ہے۔ پارہ نمبر 3 ہی میں اللہ رؤوف بالعباد، اللہ رؤوف ہے، تو اللہ کی فہرست میں بھی رؤوف ہے، عزیز ہے اور رحیم ہے، اور رسول کی فہرست میں بھی عزیز ہے، رؤوف ہے، رحیم ہے، اور دو بھی قرآن ہے۔ اور ہم یہودی نہیں مومن ہیں، یہودی ایک کو مانتا دوسرے کو نگلیکٹ کرتا۔ ہمارے لیے ضروری ہے دو کا بھی ایمان لانا، ہمارے لیے ضروری ہے دو کا بھی ایمان لانا۔ تو فیصلہ نے حقیقت کیا کہ رب کے لیے جو نام ہے وہ پرسنل ہے، اور مصطفیٰ کے لیے جو نام ہے وہ اللہ کی عطا سے ہے۔ کتنا آسان سے ایمان کا فیصلہ ہو گیا، توحید کا فیصلہ ہو گیا، ورنہ دونوں قرآن ہی میں۔ حدیث رہتی تو ہاں چلو قرآن کے مقابلے میں حدیث نہیں ہونا، یہ بول سکتے تھے تھوڑی دیر کے لیے، لیکن جب قرآن ہی میں ہے، اسی کو اس طرح بھی سمجھیے، ابھی جھگڑے ہو رہے ہوں گے، نبی کو نور بولتے ہیں، نبی نہیں ہے، نور نہیں ہے۔ پارہ نمبر 18 اللہ پاک فرماتا اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے، اللہ نور ہے، اللہ نور ہے۔ اب اگر کسی غیر اللہ کو ارے نور مان لیے تو شرک ہو جاتا۔ ارے اللہ کے نیک بندے، ظاہر لفظ الگ ہوتا، عقیدہ الگ ہوتا، عقیدہ باطنی چیز کا نام ہے۔ اللہ نور ہے، پرسنل نور ہے، اور نبی جو نور ہے اللہ کی عطا سے۔ اللہ خالق ہے اور نبی مخلوق ہے، اتنا فرق ہے۔ ایسا فرق امت کو بتائیے اور سب متحد ہو جائے گی۔ ہماری کوئی جماعت نہیں، ہماری ہر جماعت ہے محبت والی جماعت ہو، نبی کے نام پر والی جماعت ہو، ورنہ آج دنیا میں داعش کے نام پر، لشکر کے نام پر، ٹوپی اور گاڑیوں کے شکلوں کی شباہتوں کی بنیاد پر اسلام کو بدنام کیا جاتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم کم ہو کر قرآن کے اس تقاضے کو پورا کریں، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ،
کہ تم دامن مصطفیٰ کو مضبوطی سے تھامے رہو، کم بھی رہو گے تو ہم پر غالب آ جاؤ گے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہو چکا، یہ اللہ کا فیصلہ ہو چکا۔ صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے اچھی توحید کن کو پلایا؟ بتائیے، صحابہ ہی کو پلایا، بلکہ عالمان صحابہ ہی کو پلایا، ڈائریکٹلی صحابہ ہی کو پلایا۔ لیکن آپ غور کی تھی، آنکھ نکلتی تھی تو مسجد کے کونے میں نہیں جاتے تھے، اے اللہ آنکھ نکل گئی ہے میری آنکھ کو میری جگہ میں لوٹا دے، دوڑتے ہوئے رسول کی بارگاہ میں آتے تھے، اور رسول بھی نہیں کہتے تھے کہ تم میرے پاس کیوں مدد لینے کے لیے آئے ہو۔ نبی ادھر بولتے، اس میں دھوپ لگاتے اور پھیلا کو وہیں پہ رکھ دیتے، اس آنکھ سے اچھی آنکھ ہو جائے۔ کیا اس کو توحید کے خلاف کہیں گے؟ ارے جو توحید کا خود درس دے وہ توحید کے خلاف کیسے کروا سکتا ہے؟ خطبہ دے رہے ہیں رسول اعظم، بخاری وغیرہ کی سطح نوٹ کیجیے، رسول اعظم خطبہ دے رہے ہیں، ایک شخص کھڑے ہو جاتا ہے اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ قحط سالی ہو چکی ہے، قحط سالی ہو چکی ہے۔ تو نبی کو کہنا چاہیے ارے میں نے تو بتا دیا ہے کہ کیا کرنا، اللہ سے مانگو، لیکن نہیں، نبی پاک نے آسمان کی طرف انگلی سے اشارہ فرمایا، چڑچڑاتی دھوپ تھی، آسمان بے اب آلود تھا، نبی جدھر جدھر انگلی اشارہ کر رہے ہیں ادھر ادھر سیاہی آ رہی ہے، ابر چھایا، بے حساب بارش ہو رہی ہے۔ میں پوچھتا ہوں اگر نبی سے طلب کرنا، نبی سے خواہش کی تکمیل ہونا یہ توحید کے خلاف ہوتا تو نبی کی بارگاہ میں صحابی کبھی بھی اپنا عریضہ لے کر نہیں آتے، کبھی لے کر نہیں آتے۔ تفسیر قرطبی، ایک اہم بات کو کر ختم کر دوں، تفسیر قرطبی بڑی اوتھینٹک تفسیر ہے، ابن کثیر کے ہم معاصر ہیں، 700 ہجری کے ہیں یہ، توجہ دیجیے گا، بڑی تفسیر ہے، سب اس کو مانتے ہیں، کوئی طبقاتی تصور میں نہیں، ایک اوتھینٹک تصور میں مانتے ہیں۔ یہ تفسیر قرطبی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت حضرت علی سے منسوب پیش کرتے ہیں کہ ایک اعرابی بارگاہ رسالت میں رسول پاک کے انتقال کے 3 دن کے بعد نبی کی قبر انور پر روضہ رسول پر آیا، انتقال کے بعد۔ یہ 63 سال کی زندگی کو ہم لمیٹڈ کرتے رہے، محدود کرتے رہے، یہ ہمارے ایمان کے خلاف۔ بتائیے جب نبی پاک 63 سال تک ظاہری طور پر تھے تو کلمہ کیا تھا رسول اللہ کے صحابہ کا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جس کا ترجمہ کیا تھا؟ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اس وقت بھی یہی وہ کہتے تھے نا، اور آج بھی یہی کلمہ پڑھ رہے ہو۔ یہ تو نہیں کہہ رہے ہو نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، محمد اللہ کے رسول تھے، ایسا تو نہیں ہو رہا۔ کلمہ وہی ہے جو صحابہ پڑھتے تھے، اور میننگ بھی وہی ہے جو صحابہ سمجھتے تھے، نہ میننگ بدلا نہ کلمہ بدلا۔ نوٹ کیجیے گا، نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر انور پر، روضہ انور پر 3 دن کے بعد ایک اعرابی صحابی تشریف لاتے ہیں جن کا نام بلال بن حارث مزنی، قبیلہ مزن سے تعلق رکھتے ہیں، توجہ دیجیے گا، اور آ کر کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، توجہ دیجیے ایک ایک لفظ میں، یا رسول اللہ قد سمعنا قولک، جو آپ نے کہا ہم نے سنا، جو آپ نے دیا ہم نے مانا، اور آپ کی دی ہوئی باتوں میں سے ایک بات یہ بھی ہے جو سورہ نساء نمبر 64 میں ہے، سورہ نساء نمبر 64 میں ہے کیا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، کہ اگر لوگ گناہ کر لیں تو وہ مسجد میں نہیں نبی کی بارگاہ میں آئے، نبی کی بارگاہ میں آئے، سرکار میں گناہ کیا ہوں اور خدا کے فرمان کے مطابق جو آپ نے سنایا دیا ان کے مطابق میں آپ کی بارگاہ میں آ گیا ہوں، اور میں اللہ سے مغفرت مانگتا ہوں اور آپ کو سفارشی مانتا ہوں۔ خدا کی قسم اس قرآن کے حوالے کے بعد وہ عربی نیند آ گئی، آواز آتی ہے قبر انور سے، فنودی من القبر انہ قد غفر لک، قبر سے آواز آئی اے بندے جا، اللہ نے تیری بخشش کر دی۔ یہ 3 دن کے بعد والی بات ہے۔ میں بس صرف نبی پاک کی زندگی کی ضرورت کو سمجھوں، عقیدہ رسالت کی اہمیت کو سمجھوں، اس میں ڈیوائیڈیشن مت لاؤ، جیسے کل تھے مصطفیٰ بلکہ اس سے بھی اچھے ہیں مصطفیٰ۔ یہ قرآن کا واقعہ ہے، سورہ الدعاء کے آیت نمبر 4 میں دیکھیے، وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے حبیب آپ کا ہر آنے والا لمحہ پچھلے لمحے سے بہتر ہونا یہ میرا وعدہ ہے۔ تو 63 والا 63 سال کی 63 ایئرس کی جو عمر ہے، اگر اس سے اچھا مصطفیٰ نہ ہوا تو خدا کا وعدہ غلط ہو جائے، کیونکہ آنے والا لمحہ پچھلے لمحے سے بہتر۔ تو 63 سال کی زندگی یہ پچھلا لمحہ ہے اور آج کی زندگی یہ آنے والا لمحہ ہے۔ اس لیے ہمارا ایمان صحابہ کرام کے ایمان کی طرح ہونا چاہیے، ان کے ماننے کی طرح ہونا چاہیے۔ بے شک جو نماز نہیں پڑھتے وہ غلط کرتے ہیں، جو حج نہیں کرتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں،
کتابوں میں دیکھ لیں، علی کے لیے مصطفیٰ نے نکالا اور نماز ہوئی. کہنا یہ ہے کہ محبت کے لیے ایک ہو جائیے، نبی کے نام پر، رسول پاک کے نام پر ایک ہو جائیے، عظمت کے نام پر ایک ہو جائیے. گھر میں جھگڑے ہو وہ گھریلو جھگڑے ہیں، لیکن نبی کے نام پر جھگڑا ہو تو ایک ہو جائیے. سمجھانے کا طریقہ بدل دیجیے. آپ اگر مطمئن نہیں ہیں تو مطمئن جو کرتے ہیں ان کے پاس جائیے. دی اینڈ ہمارے پاس نہیں ہے. نالج کے لیے آپ آل ان آل اپنے آپ کو مت سمجھیے. فوق کل ذی علم علیم، پارہ نمبر 14 کی آیت کریمہ یا 13 کی آیت کریمہ ہے کہ ہر علم والے سے بڑھ کر ایک علم والا رب نے پیدا رکھا ہے. اس لیے آپ کو ہم کو عمر نہیں دیکھنا ہے. جہاں جہاں نالج ہمارا پریشان کر دے تو قرآن حدیث پریشان کرنے کے لیے نہیں، ایک جملہ بار بار بولتا ہوں، ٹینشن کے لیے نہیں ہے، وہ اٹینشن کے لیے. قرآن حدیث اٹینشن کے لیے ہے. اس لیے اگر ٹینشن قرآن حدیث دے رہا ہے تو وہ تو ہدایت ہی نہیں ہے، اور قرآن حدیث تو ہدایت ہے، اور ہدایت کہتے ہیں ٹینشن جس میں نہ ہو. لہذا اگر آپ کو کسی بھی حدیث سے، کسی بھی قرآن آیت سے پریشانی ہو تو کوئی یقین دے یا نہ دے، میں الحمدللہ فری سروس رکھتا ہوں. میرا سینٹر اس لیے چلتا. آپ بھائی صاحب آفس سے کانٹیکٹ کیجیے. ہم کو بلائیے، آپ مت آئیے. ہم خادم ہیں تو خادم آئے گا نا، مخدوم نہیں آئے گا. ہم کو بلائیے. محبت کے بعد عظمت کے حوالے سے، عقیدت کے حوالے سے بے طبقاتی تصور میں جو میسج دے کر جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ نبی کے نام پر ایک آقا کی محبت پر ایک ہو جائے. ختم کر دیجیے جھگڑا. خدا کی قسم پیچھے سے نہیں آگے سے فرشتے سلام. نور محمدی جب پشت اندر میں رکھا گیا تھا، حضرت اعلیٰ کی پشت میں رکھا گیا تھا، تو اللہ پاک کہ فرشتے پیچھے سے جب استقبال کرتے تھے تو آدم نے کہا مولا وہاں سے ہٹا کر ناخن میں رکھ دے، پیشانی میں رکھ لے، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ پیچھے پیچھے. یہ ہے کہ آپ اگر اس طرح کا تصور رکھیں گے تو انشاءاللہ مدد ریگولر ہوگی، کنٹینیو ہوگی. واقعی کہیں جانے کی ضرورت نہیں. بڑا پاورفل نبی ہے. 2 آیت آخری میں ان تمام باتوں کی بول کر ایک آیت ہے سورہ حجرات کی آیت نمبر 6. اللہ پاک فرماتا ہے اے مومنوں یقین رکھنا کہ تمہارا رسول تم میں موجود ہے. ترجمہ کیا میں نے آیت سنیے. وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، یقین رکھو، جان لو، انا بے شک فیکم تم میں رسول اللہ، اللہ کا رسول ہے. قرآن نمبر 21 آیت نمبر 6 میں دیکھیے. النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کسی جماعت کے قریب نہیں، مومن کے نفس سے زیادہ قریب نبی ہے. مومن کی جان سے زیادہ قریب نبی. اس لیے مومن ہے ہم تو اپنے نبی کو قریب جائیں. یہ توحید کا پیغام تھا. اللہ پاک آپ کو ہم سب کو صحیح تصور کے ساتھ آج کی صدی الشان محفل میں جمع کیا ہے. مولا اپنی شان کریمی کے مطابق اجر عطا فرمائے اور ہم سب کو مقبول بنائے، محبوب بنائے. ہم سب سے معاشرتی یا سوسائٹی جہاں کہیں بھی انتشار ہو اختلاف ہو، مذہب کے نام پر، عقیدے کے نام پر، مولا نبی کے نام پر سب کو فارمیٹ فرما دے، سب کو ڈیلیٹ کر دے، سب کو ختم کر دے. اپنے نبی کے نام پر ہم سب کا چہرہ کالا بھی ہو تو خوبصورت نظر آئے، روشن نظر آئے، آبانی کے ساتھ چمکتا نظر آئے. آمین آمین بجاہ سید المرسلین.